السلام علیکم ناظرین، ایک نئی نشست میں افتخار شرازی کا سلام قبول کیجیے۔ 6 نومبر کو امریکہ میں صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک بار پھر امریکہ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، اور ان کے انتخاب کے بعد اب دنیا میں ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ جو انتخابی مہم کے دوران انہوں نے اعلانات کیے تھے، کیا وہ ان پہ عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ 2016 میں بھی جب وہ صدر منتخب ہوئے تھے تو انہوں نے انتخابی مہم کے دوران جو اعلانات کیے تھے، گویا کہ وہ افغانستان سے امریکی فوجوں کو واپس بلائیں، پھر ایسا انہوں نے کر کے بھی دکھایا۔ تو اب انہوں نے ایک تو مشرق وسطیٰ میں جو جنگ چل رہی ہے اس کے خاتمے کا اعلان، اور ساتھ میں روس اور یوکرین کے درمیان جو جنگ چل رہی ہے اس کے خاتمے کا اعلان بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ کریں گے، اور ساتھ میں انہوں نے ملک کے اندر 21 ملین جو غیر قانونی طور پہ تارکین وطن رہ رہے ہیں ان کی اپنے ملکوں کو واپسی، اور ساتھ میں امریکہ کو عظیم بنانے کے لیے جو ایک بہت بڑا تھریٹ ہے گویا کہ چین کی شکل میں، اس کا بھی وہ مقابلہ کریں گے۔ تو لوگ منتظر ہیں کہ جب وہ 20 جنوری کو اقتدار سنبھالیں گے تو کیا وہ اس طرف جائیں گے۔ اور اس دوران ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی ایک بحث چل پڑی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد کیا پاکستان میں تحریک انصاف کے جس کی حکومت جب 2022 میں ختم ہوئی اس وقت سے اس پارٹی کو ایک کریک ڈاؤن کا سامنا ہے، اور اس کا جو سربراہ ہے اس وقت وہ سابق وزیر اعظم عمران خان، وہ اڈیالہ جیل میں قید ہے۔ تو کیا ان کی بھی مشکلات ختم ہونے جا رہی ہیں، اور عمران خان بھی کیا رہا ہونے جا رہے ہیں؟ اور اس کو لے کے اخبارات میں بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں کہ برطانیہ میں جو عمران خان کے دوست ہیں وہ ٹرمپ اور ان کی فیملی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، رابطے میں ہیں، اور یہاں پہ ملک کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب بھی اس خدشے کا، اس امکان کا اظہار کر رہے ہیں کہ امریکہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک دباؤ ڈالے گا جب ٹرمپ صاحب صدارت سنبھالیں گے، لیکن وہ اس کو ریزسٹ کریں گے۔ لیکن آج کے دن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے جو 75 برس کی تاریخ ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک دوستی کا جو سفر ہے، جو ہم ان کے اتحادی بھی رہے ہیں، بڑے بڑے ہم نے ان کے کام کیے ہیں، بالخصوص جو سوویت یونین کی جنگ میں ان کا جو ہم نے ساتھ دیا، تو اس میں ہمارا جو کلیدی رول تھا وہ، یا اس کے علاوہ بھی ہم یہ کلیم کرتے ہیں اور اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ چین اور امریکہ کے درمیان جو پہلا سفارتی رابطہ ہے وہ پاکستان نے کرایا۔ تو اس ملک کے ساتھ امریکہ کا رویہ رہا کیا ہے 75 برسوں میں، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ بتاؤں گا آپ کو کہ کیا اس ملک میں جو مقبول سیاسی رہنما ہیں جب وہ کسی مشکل صورتحال کا شکار ہوئے ہیں تو امریکہ نے ان کی کوئی مدد بھی کی ہے، یا ان کے خلاف جو بھی بحران اور جو بھی سازشیں چل رہی تھیں ان کو ہونے دیا، یا کہیں نہ کہیں ان کا حصہ بنا۔ تو ناظرین، میں نے پچھلے بھی دنوں میں اپنے ایک ویلاگ میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ امریکہ جیسے ملک میں جو دنیا بھر میں ان کے سفیر مختلف ان کی کیبلز ہم سفارتی مراسلے بھجواتے ہیں، تو 50 برس بعد وہ کہیں ان کو ڈی کلاسیفائی کر دیتے ہیں، وہ نیشنل لائبریری میں اویلیبل ہوتے ہیں اور آپ جا کے ان کو پڑھ سکتے ہیں کہ مخصوص حالات میں کسی وقت میں امریکہ اس وقت کیا سوچ رہا تھا، اور دنیا بھر میں جو اس کے سفیر تھے ان ایشوز کے اوپر کیا ان پٹ دے رہے تھے۔ تو پچھلے عرصے میں جب لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کی برسی گزری تو اس کو لے کے کچھ اسی طرح کی دستاویزات تھیں کہ جو ڈسکلاسیفائی ہوئی، اور اس وقت جو پاکستان اور ہندوستان میں امریکہ کے سفیر تھے وہ جو مراسلے بھجوا رہے تھے وہ ان پر مشتمل تھا، جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو لیاقت علی خان کا قتل تھا اور جو ان کو لیاقت باغ میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا، ان کے پیچھے کون کون سے عناصر تھے۔ تو اس وقت کی جو امریکی انتظامیہ تھی وہ پاکستان کے وزیر اعظم سے یہ تقاضا کر رہی تھی، جب کوریا کے فرنٹ پہ وہ جنگ لڑ رہے تھے کوریا کے خلاف، ان کے فوجی مر رہے تھے، تو ایشیائی علاقوں سے جب ان علاقوں سے جب کہا گیا کہ کچھ ممالک اپنی فوجیں بھیجیں، تو پاکستان سے بھی تقاضا کیا گیا کہ یو این امبریلا کے نیچے کچھ فوجوں کو بھجوایا جائے، لیکن پاکستان نے انکار کیا۔ تو ایک تو لیاقت علی خان صاحب کی یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کے مقبول لیڈر تو تھے ہی تھے، لیکن انہوں نے امریکہ کو ایک طرح سے نو کہا، تو وہ امریکہ کو کوئی زیادہ اچھا نہیں لگا۔ رادر یہ ہے کہ جب کچھ اور تقاضے ہونے لگے
تو پھر لیاقت علی خان نے جو پاکستان نے کوئی ایک اڈا فراہم کیا ہوا تھا امریکہ کو، تو وہ ان سے واپس لینے کا مطالبہ کیا، اور یہاں بھی کشمیر کے معاملے پہ جب کہا گیا ان سے کہ امریکہ کہیں ہندوستان کی حمایت کرے گا، ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، تو یہ جملے نقل ہیں گویا کہ جس میں یہ کہا گیا لیاقت علی خان صاحب کی جانب سے کہ ہم نے آدھا کشمیر امریکہ کی مدد کے بغیر آزاد کروایا تو باقی ماندہ بھی کروا لیں گے، ہمیں امریکہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کے کچھ بیانات تھے کہ جن کو لے کے پھر جب ان کے خلاف ایک سازش بنی تو اس سازش کے بارے میں وہ جو سفارتی مراسلے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، کیونکہ بعد میں جو کابل میں امریکہ کے سفیر تھے گویا کہ ان کی ذمہ داری لگائی گئی۔ یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ کس طرح ایک پشتون شخص کو ارینج کیا گیا، اور وہ ایسا شخص کہ شک بھی نہ پہنچے کہ یہ قتل کرنے والے کون ہیں۔ تو سارے سفارتی مراسلے پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ان کا قتل ہوا اس میں کہیں نہ کہیں واشنگٹن میں منصوبہ بندی شامل تھی۔ اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد جب صورتحال آگے بڑھتی ہے تو جب 71 میں گویا کہ ثانیہ مشرقی پاکستان ہوتا ہے، ہم اتحادی تھے امریکہ کے اس دوران، کیونکہ ڈکٹیٹرشپ گزری تھی طویل، جنرل ایوب کا دور تھا، اس کے بعد یحییٰ خان کا، اور جب یہ بنگلہ دیش کا بننے لگا تو گویا کہ مشرقی پاکستان کے دفاع کو لے کے جب ہم نے امریکہ سے کہا تو اس وقت کہا گیا کہ ساتواں بحری بیڑا آ رہا ہے، لیکن وہ نہ آیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ جو پاکستان کو دولاخ کرنے کی سازش تھی اس میں ہندوستان تو تھا ہی تھا، لیکن امریکہ کا بھی اس میں کہیں نہ کہیں کردار تھا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں ایک اور مقبول لیڈر آئے، ذوالفقار علی بھٹو، اور ذوالفقار علی بھٹو کی جو تقاریر ہیں وہ گویا کہ آج بھی پارلیمنٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہیں، یا ان کی کتابوں میں بھی ذکر اس کا ہے، جو اپنے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے جو منصوبہ بندی ہے، جو کانسپریسی ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ دس از ناٹ اے دیسی کانسپریسی، اٹس این انٹرنیشنل کانسپریسی۔ تو ان کا اشارہ بھی اس وقت امریکہ کی جانب تھا کہ امریکہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، اور بعد میں پھر ثابت بھی ہوا کہ کس طرح ان کو ایک کمزور ترین مقدمے میں اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے موت کی سزا دے دی، اور امریکہ جیسا ملک ان کو ریسکیو کرنے کے لیے نہ آیا، کیونکہ وہ مقبول لیڈر تھے، اور جس طرح انہوں نے عرب ممالک کو انگیج کیا، اسلامی سربراہی کانفرنس کروائی، عرب ممالک کو شعور دیا کہ وہ بھی ایک دنیا کی بڑی طاقت بن سکتے ہیں، تو یقینی طور پہ یہ بھی امریکی مفادات کے خلاف انیشیٹو تھے، تو ان کو پھر نہ تو اگنور کیا گیا اور نہ ان کو معاف کیا گیا، اور ان کا جو انجام ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں اگرچہ بے نظیر بھٹو صاحبہ، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جلاوطن میں جب تھی تو ان کی اگرچہ وطن واپسی کے لیے کہیں جو ہے وہ امریکہ نے کوئی رول پلے کیا، جب جنرل مشرف کے ساتھ ان کا ایک سیکرٹ ایگریمنٹ ہوا، لیکن اس کے بعد ہوا کیا، وہ بھی عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ایک لیڈر تھیں، تو اس سے پہلے ایک الیکشن ہوتے ان کی زندگی کا خاتمہ یہاں پہ کر دیا گیا لیاقت باغ میں اگین۔ ہاں، اس دوران اس سے پہلے جو نواز شریف صاحب کی 99 میں حکومت ختم ہوئی، اور ان کو گویا کہ بیرون ملک لے جانے کے لیے جہاں سعودی عرب کا کردار ہے وہاں پہ امریکہ نے بھی اپنا ایک بھرپور رول ادا کیا، اور ان کو یہاں سے لے کے گئے، کیونکہ وہ لیڈرز کہ جو ایک تو یہ ہے کہ اس ریجن کے اندر بالخصوص پاکستان کے اندر امریکی پالیسیز کو لے کے چلتے ہیں، ان کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے، تو ایسے رہنماؤں کے لیے ہمیشہ سپورٹ اور ان کے لیے ان کو ریسکیو کیا جاتا ہے، لیکن وہ رہنما کہ جو اپنی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، جو واشنگٹن سے ہدایات نہیں لیتے، شاید ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی گویا کہ ان کے بارے میں بھی کیا کہا جاتا ہے، انہوں نے تو خود کہا ہے کہ جو ان کی حکومت کو ڈسلوج کیا گیا، ختم کیا گیا، وہ سازش امریکہ میں تیار ہوئی۔ وہ امریکہ میں اس وقت کے جو ان کے جو ڈپٹی سیکرٹری تھے ڈونلڈ لو، انہوں نے ہمارے اس وقت کے جو سفیر تھے ان کو باقاعدہ طور پہ اسد مجید کو کہا کہ اگر یہ حکومت ختم نہ کی گئی تحریک انصاف کی تو پھر اس کے کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے۔ اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کیا کچھ کیا سب کے سامنے ہے۔ تو ایک ایسا شخص کہ جس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، UNGA میں جب جا کے اس نے تقریر کی تو وہاں پہ بھی اس نے امریکہ کو عاطف تنقید بنایا، جو روس کی جنگ کے دوران مجاہدین پیدا کیے گئے، اور بعد میں پھر پاکستان کو
دہشت گردی کی جنگ میں جھونک دیا گیا اور وہ پھر امریکہ نے مڑ کے نہ دیکھا۔ تو یہ اس طرح کی گفتگو جب کرنے والا شخص تھا، اس کے لیے تو یقینی طور پہ امریکی مدد، امریکی حمایت نہیں ہو سکتی۔ تو وہ لوگ کہ جو یہاں پہ آج کہہ بھی رہے ہیں کہ شاید ان کے لیے کوئی مدد آئے گی، تو جو تاریخ کے اوراق پڑھنے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ اس ملک کے اندر کسی بھی مقبول رہنما کو جو عوام سے جڑا ہوا ہے، اور جو اپنے ذہن سے سوچتا ہے، جو پاکستان کو آگے لے جانے کی بات کرتا ہے، جو آؤٹ آف دا باکس چیزوں کو سوچتا، سمجھتا، سنتا اور کرتا ہے، اس کے لیے ماضی میں کبھی بھی امریکی امداد نہیں آئی، امریکی مدد نہیں پہنچی، بلکہ ان کو ایلیمینیٹ کرنے میں کہیں نہ کہیں یا تو ان کا ایک طرح سے سائلنٹ رول تھا، یا کہیں نہ کہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکٹیو رول نظر آتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ امپریشن ضرور دیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون اور کچھ اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ عمران خان اور ٹرمپ صاحب کی آپس میں بڑی دوستی ہے۔ پچھلے دنوں جو ان کی ویڈیو آئی کسی کے انٹرویو کی، جو آپ تو جعلی نکلی، پتہ چلا کہ اس کی ڈبنگ کی گئی ہے، وہ ایسا انہوں نے نہیں کہا۔ اور خیر ان کی اپنی بہن علیمہ خان نے عمران خان کی کہا کہ وہ نہیں سمجھتے، پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے اور اس ملک میں آئین اور قانون کے تحت ان کو جو ایک طرح سے رعایت ملنی چاہیے یا کم از کم انصاف ملنا چاہیے، اس کے ذریعے عمران خان رہا ہوں گے، کسی امریکی صدر کی مدد سے یا ان کی مداخلت سے وہ رہا ہونا پسند نہیں کریں گے۔ تو خواجہ آصف صاحب ضرور تحریک انصاف کو یوں بلیم کرنے کے لیے کہ شاید وہ کسی غیر ملکی طاقت سے مدد مانگ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ امپریشن وہ اسٹیبلش نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جو تاریخی حقائق ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ نے کبھی بھی اس ملک میں کسی مقبول لیڈر کو نہ تو سپورٹ کیا اور نہ ہی کبھی ریسکیو کیا۔ تو اب بھی حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کی رہائی ہوئی تو وہ یقینی طور پہ میرٹ پہ ہوگی، کیونکہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کی نوعیت ویسے بھی کچھ زیادہ سنگین نہیں ہے، کئی مقدمات میں ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں، کئی مقدمات میں ان کی سزائیں کالعدم ہو چکی ہیں، تو اب لامحالہ طور پہ ان کو جیل سے باہر ہی آنا ہے، اور آئیں گے تو اس میں امریکہ کے صدر کا کوئی کردار مجھے تو نظر نہیں آ رہا، اور امریکہ کسی بھی خطے سے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرنے میں صدر اتنا آزاد نہیں ہوتا، وہ باقی چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اور رہ گیا خواجہ آصف صاحب، تو خواجہ آصف صاحب کے لحاظ سے ضرور ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ رجسٹ کریں گے، اگر کسی زمانے میں جب جہاں سے امل کانسی کو گرفتار کیا گیا، یا اس کے بعد ڈاکٹر حافظ صدیقی ہو، یا جنرل مشرف کی کتاب پڑھیں آپ، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہاں سے القاعدہ کے رہنماؤں کو گرفتار کر کر کے وہ امریکہ کے حوالے کرتے رہے، تو پاکستان نے کبھی کو رجسٹ نہیں کیا، تو آپ بھی اطمینان رکھیے کہ جب وقت آئے گا تو اس وقت پھر دیکھیں گے کہ آپ کا کلیم کتنا درست ہے۔ اجازت دیجیے ناظرین، خدا حافظ۔